السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو خیر آپ سب کو ہی پتا ہے پاکستان باہر ہو گیا ایونٹس چیمپئنز ٹرافی کی، لیکن کوئی حیرانی کی بات نہیں، جس قسم کی کرکٹ کھیل رہے تھے ایسا ہی ہونا تھا۔ آج تھوڑی سی کچھ 2-3 آپ سے بڑی سنجیدہ باتیں کرنی ہیں۔ بہت بات ہے کہ ہر وقت چل رہی ہوتی کیا ہوگا عمران خان کی پالیٹکس کا، کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، مسٹرس وٹ ایور، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سختیاں بڑھیں گی، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہائیسٹ لیولز آف پاور کوریڈورز ہیں، وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اپریل میں کسی بھی قیمت پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اناؤنس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور جو الائنس وہ بنا رہے ہیں کہ جب عید کے بعد اپنی ایک موومنٹ کریں گے۔ لیکن یہ خالی پالیٹکس کی بات نہیں ہے۔ 2 ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے میں شیئر کروں گا، جو بیہائنڈ دا سینز ہو رہی تھیں ان اے وے، لیکن ان کا ڈائریکٹ تعلق عمران خان کی سیاست سے اور ان کے اپنے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے کے پی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اور اس کے اندر ایک یہ ڈیسیژن بھی ہوا ہوا ہے کہ ایک لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن جو اب ہے سیکیورٹی کا، وہ ناگزیر ہو چکا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہ بھی مشورہ دیا گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ وہاں پہ گورنر راج ان کے گورنر کے تھرو لگایا جائے، اور اس کی وجوہات یہ نہیں تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے یا ایسی کوئی بات ہے، اگرچہ اسی تناظر سے دیکھا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی بھی موومنٹ ہوئی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی یہی کہے گی کہ یہ ہمارے خلاف موو ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ 2-3 ایشوز بن رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم وزیرستان کا بھی آپریشن ہوا تو اس کے بعد ریاستی اداروں نے یہ گلہ کیا کہ جی ہم نے کلیئر تو کر دیا ہے، پروونشل گورنمنٹ ہولڈ نہیں کر سکی۔ پروونشل گورنمنٹ اس پہ کہتی ہے کہ جی ہمیں جو ریسورسز چاہیے تھی، جو فنڈز چاہیے تو وہ وفاق نہیں دے رہا، تو ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہے نہیں۔ تو وہاں پہ اس وقت 2 بڑی ہاسٹائل گورنمنٹس ہیں۔ کے پی کی گورنمنٹ اسلام آباد سے بات نہیں کر رہی، اسلام آباد پشاور سے بات نہیں کر رہا، لیکن ٹیررسٹ کی بندوقیں وہ سب سے بات کر رہی ہیں۔ سو اب ایشو یہ بن رہا ہے کہ اگر کائنیٹک آپریشن ہوتا ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ کا کیا سیٹ اپ ہوگا۔ پھر جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، زرداری صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے تو رضامندی اس پہ شاید ظاہر کر دی تھی، مگر بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ انکار کر دیا، اور بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو جو دوست ان کو ملے ان کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں ان کا گورنر لگا دیں، جو بھی، اور ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، اور ان کا گورنر کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ ہاں، یہ پیپلز پارٹی ضرور، پیپلز پارٹی نے اندیا دیا کہ اگر ایسی کوئی چینجز ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ دی جا سکتی ہے ان کو، پروونشل گورنمنٹ کے اندر بھی۔ ایک بہت بڑا گن پڑے گا جس کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سندھ اور بلوچستان میں۔ پی ٹی آئی نے جا کے اب ریچ آؤٹ کیا ہے سندھی نیشنلسٹوں کو، اور ابھی میں آپ کو 2-3 دن پہ تقریریں بھی سناؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھی نیشنلسٹ اس وقت ایک بہت پروجیکٹ کے خلاف کھل کے آ رہے ہیں، بڑی دیر سے انہوں نے اس پہ موومنٹ چلائی ہوئی تھی، اور کل پورے ملک سے قافلے اور ان کے ڈیلیگیشنز وغیرہ، وہ کراچی میں انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیا پریس کلب کے سامنے بھی، وہ تھی جو پنجاب میں 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ بحث یہ چل رہی ہے کہ پانی یہ سندھ کا ہے، یہ چوری ہم نہیں کرنے دیں گے، ہمیں پانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو گرین انیشیٹو ہے، پاکستان گرین انیشیٹو، جو گورنمنٹ اور آرمی دونوں اس کو اون اپ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اب یہ کانفنٹریشن بڑھے گی، بیکاز یہاں پہ تاثر اسلام آباد اور پنڈی کے پاور کوریڈورز میں یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اپنی سیاست کے لیے روک رہی ہے۔ صحیح یا غلط یہ فیصلہ آپ نے کرنا، میں سمپلی آپ سے 2 پرسپیکٹیو شیئر کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں بھی نیشنلسٹوں سے پی ٹی آئی کی قیادت نے ملنے کی تیاری کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اگر یہ جا کے مہارنگ بلوچ سے ملتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ مہارنگ بلوچ بی ایل اے کے اوپر بھی بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہیں، یہ فوج ان کی وجہ سے پہاڑوں میں چڑھے ہیں، تو وہ سب بلیم ان پہ کرتی ہیں۔ ذرا سن لیجیے کیسر صاحب نے بھی بلوچستان کی بھی کیا بات کی ہے، اور نیشنلسٹ جب سے یہ سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بات کی۔ اچھا، وہ بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، وہ دونوں بھی آپ سے چلاتے ہیں۔ خیر، انہوں نے بات بڑی کھل کے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ 2-3 چیزیں سندھی نیشنلسٹوں کو میں کوئکلی آپ کو ایک سما خراشی کی معافی، لیکن بتانی چیزیں ضروری ہیں کہ کیوں سندھی نیشنلسٹوں کا ایشو اتنا بڑا کیوں بن رہا ہے جو سامنے بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد ہے جی ایم سید تھے جی ایس سندھ کے، ان کو پاکستان کے بنانے والوں میں سے ایک گنا جاتا ہے، ان کا بہت بڑا رول تھا، بٹ اینی وے بعد میں ان کی سیاست ڈیفرنٹ ہو گئی۔ وہ جب پھر ایک بنا جی ایس سندھ قومی محاذ، یہ جی ایم سید نے بنایا تھا، لیکن ان کی پارٹی ٹوٹ گئی۔
اس میں ایک گروپ بنا بشیر خان قریشی صاحب کا، وہ ہاک تھے، اور کہا تو یہ جاتا تھا کہ وہ جو ملیٹنٹ ونگ تھا جی ایس این کا، اس کو یہ وہ چلاتے تھے، اور یہ ہی ایم کیو ایم کو، الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو یہ ٹکرتا تھا۔ وہ بہت ایکسٹریم ہاک تھے۔ اور ایک عبدالواحد آریسر تھے، یہ دوسرا گروپ تھا، یہ تھوڑے سے ماڈریٹ تھے، لیکن دونوں میں کامن بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو سندھی نیشنلسٹوں کے بیانیے میں آ گیا، وہ آ گیا اگر بنگلہ دیش ہے تو اب سندھو دیش ہے۔ پہلے پروونشل اٹانومی کی بات ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ایک ایشو یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے، جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں ان ٹوئن شہروں میں، کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں جو سندھو دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بی ایل اے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سیپریٹسٹ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ، ہم تو آبویسلی اس میں پھنسے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کا جھگڑا آرمی کی عادت سے ہے، پرسنلائزڈ ہے، اس لیے چیزیں ریزالو نہیں ہو رہی، لیکن یہ دو تین بڑے ایشو آن دا سائڈ بہت سیریس ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی باتیں ہیں، کچھ اور بھی باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، سینیٹر پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ۔ اور عباس بھپی صاحب، سینیٹر، آپ تو دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں، آپ تو سسپینڈ کر دیے گئے تھے، سیشن پروروگ ہو گیا تو اس لیے ریوائیو۔ ویسے اس میں تو ڈپٹی اسپیکر کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا سسپینڈ، جنہوں نے کہا تھا یہ باؤں باؤں بند کریں، اس طرح کی زبان استعمال کی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ڈپٹی چیئرمین نے اپنے الفاظ خود ایکسپنج کیے، انہوں نے کہ جی میں اپنے الفاظ جو میں نے کل ادا کیے تو ان کو ایکسپنج کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اینڈ دا کائنڈ آف ورڈز ہی یوزڈ، ایسے کہا کہ یہ اپنی بھاؤں باؤں بند کریں۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں 70-80 سال میں کسی چیئر نے اس طرح کے لفظ مان نہیں کیے۔ آئی ایم شیور کہ وہ عفنان اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جس کو کم از کم پارلیمانی روایات کا نہیں اندازہ۔ ان کو ویسے بلوچستان کے کوٹے میں گنتا نہیں ہے بلوچستان والے، وہ کہتے ہیں وہ بلوچستان سے، لیکن بیسکلی پی ایم ایل این کے ہیں، تو وہ بلوچستان کے کوٹے میں نہیں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نہیں، بلوچستان کے کوٹے میں تو وہ ہر لحاظ سے ہیں، ان کا جو قبیلہ ہے وہ ناصر ہے، پشتون قبیلہ ہے، اور وہ پچھلے 25 سال پارٹی تو پی ایم ایل این ہے نا پنجاب کی۔ نہیں، وہ تو پھر تو وہ تو متعصبانہ بات ہے، اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہاں پہ ہم نے بڑی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، اور بھی جگہوں پہ ہم نے پہلے بھی وہاں پہ حکومت بلوچستان میں تو باپ پارٹی نے بہت سیٹیں جیتی تھی، بلوچستان میں تو سیٹیں جیتی نہیں، جتوائی جاتی۔ چلیں یہ تو ایک علیحدہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن سیدال خان صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست کیا کہتے ہیں آدمی ہیں، اور بڑے ان کی قربانیاں پی ایم ایل این کے لیے ہو جاتی ہیں باتیں، کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بعض اوقات اس طرح کی، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔ اچھا، آج ایک بڑی شارٹ پہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ علی امین ہمارے کچھ سسٹم میں پرابلم آ رہی ہے، اس لیے میرے کان میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار ذرا رک جائیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی چلو گنڈا پور صاحب کنیکٹ ہو گیا، سنائیں ذرا۔ آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی آپ کی، اس میں آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے گولی بار بار پوچھا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ، چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا، اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل گورنمنٹ۔ زیادہ دوبارہ ایک باری چلائیے، بیکاز میں چاہتا ہوں میں عفنان صاحب سے بڑا پریسائز کوسچن پوچھنا ہے۔ آرمی چیف صاحب سے جو بار بار پوچھا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ، چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا، اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل گورنمنٹ۔ عفنان صاحب، یہ ایک لوڈڈ کوسچن تھا، اور اس کا بڑا انہوں نے کلیور جواب دیا۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ گولی کیوں چلائی تھی، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے اس جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب، انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ گولی نہیں چلی تھی، مگر جو بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے کہنے پہ ہوا، ہم تو آئے ہوئے تھے انڈر دی آرڈرز۔ اب یہ بڑا ہی انہوں نے یہ ایک نیا ملبہ کھول دیا کہ جو کچھ اس دن ہوا، تھوڑا ہوا یا زیادہ ہوا، وہ پیئرلی انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ جو اور یہ جو دوسری طرف کی بات کرتے ہیں، آپ یہ جواب سنا ہے، مجھے تو بڑا لوڈڈ کویشچن تھا، بڑا لوڈڈ جواب تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ ویو ہے معاملے کا، ایک ون سائیڈ آف دا سٹوری ہے نا، دوسری سائیڈ آف دا سٹوری تو ہمیں نہیں پتا کہ سوال پوچھا تھا بھی کہ نہیں پوچھا تھا۔ آپ کو سنایا سوال پوچھا، وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں نا، ان کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا یہ تو۔ اچھا کہ انہوں نے آرمی چیف سے پوچھا تھا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ نہیں پوچھا تھا، یا جواب یہ آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا۔ یہ چیز اگر کنفرم ہو تو پھر بندہ اس کو کامنٹ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں، دیکھیں ایک وہ یاد ہے آپ کو کنٹینر پہ سے بندہ نیچے جو ہوا تھا، گرا دیا تھا، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے وہ ویڈیو لے کے پوری دنیا میں چلائی۔ اگر جتنے ہزاروں بندے یہ کہتے ہیں کہ ادھر مار دیے، شہید کر دیے تھے، تو وہ تو یہ تو اتنی ساری ویڈیوز ہونی تھی ان کے پاس کہ کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا تھا۔
تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. کل تک ویسے آپ ہوائی فائرنگ بھی نہیں مانتے تھے. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوا بھی تو اس طرح کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 7 لوگ جس میں سے 3 رینجرز اور 4 پولیس والے بھی شہید ہوئے تھے نا، ان کی آفیسر اسٹیٹمنٹ 12 کی ہے، اور 12 کے اوپر تو یہ بہت وہ ہیں، لیکن جو بیچارے رینجر نیچے جن کو کچل دیا ان کی بھی کوئی ماں باپ تھے نا. 280 سے ہوئے تھے شروع تو یہ نہیں، ہزاروں سے ہوئے تھے، یہ ہمیشہ ہزاروں سے شروع ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اور بات ایڈ کر دوں، دیکھیں ٹی ایل پی نے جب یہاں پہ اسلام آباد پہ دھرنے دینے کے لیے آ رہے تھے تو 45 لوگ ان کے جو ہے ان کی اموات ہوئی تھیں، اور وہ ان کی کہنے پہ ہوئی تھیں. اگر یہ والی گیم انہوں نے کھیلنی ہے تو یہ پھر بڑی لمبی جائے گی، کافی پیچھے تک، یہ ادھر تک نہیں رہے گی. بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ الاؤ کر سکتی ہے کہ کوئی جتھے آگے حملہ کریں اسلام آباد پہ اور کیپٹل کو بند کر دیں، بالخصوص جب وہاں پہ ایس سی او ہو رہا ہو، بالخصوص جب وہاں پہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہو یا کوئی اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہو. یہ اس طرح اچھا بیلاروس کے صدر کی آپ ایسے بات کرتے ہیں کسی بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری کا ڈیموکریٹ آ رہا ہو. بیلاروس کا صدر ایک سخت درجے کا ڈکٹیٹر ہے جس نے اپنے ملک میں انتہا کا ظلم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھندا کر رہا ہے، اچھی بات ہے، ابھی 2 بلین اناؤنس کر رہا ہے، وی آر مور دین ہیپی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی زبردست آدمی تھا، کوئی امریکہ کا صدر آیا ہوا تھا. نہیں، بیلاروس کا صدر کیا ہے یار؟ نہیں دیکھیں، بیلاروس کے صدر کو آپ بیلاروس کے صرف پس منظر میں نہ دیکھیں نا، وہ ولادیمیر پوٹن کا بہت اچھا دوست ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی سپورٹ ہے اس کے پیچھے. تو یہ اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھیں. پھر ایس سی او کا مجھے بتائیں کتنے سارے ممالک کے کتنے. آج کل آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، پوٹن سے ڈیل کرنا ہے تو بیلاروس کے بندے سے بات کر لو، اگر ٹرمپ کا بندوبست کرنا ہے تو محمد بن سلمان کو ہاتھ میں ڈال لو. آج کل سارا پراکسی سے کام چل رہا ہے. نہیں، وہ تو فارن پالیسی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو بڑے احتیاط سے لے کے چلنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے آپ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں ملک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو آپ ابھی صاحب آپ بتائیں یہ آپ لوگ کون سی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ کے پی کے اندر سیریس نیڈ ہے بڑے آپریشن کی، روز شہادتیں ہو رہی ہیں. اس دن میں دیکھ رہا تھا لیفٹیننٹ ینگ ہینڈسم ینگ بچہ شہید ہو رہا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کی اپنی سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ڈیرہ اسماعیل خان کی جو آپ کے چیف منسٹر کی ہے. نیشنلسٹوں کے ساتھ آپ ایک اور گیم پہ چلیں گے. آپ کو بھی نیشنلسٹ پہلے یاد نہیں آئے تھے؟ وہ 6 ماہ سے وہ پیٹ رہے تھے اپنے مسئلے مسائل کو. آپ کی پالیٹکس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا یو پرابلی مائٹ بی ریڈی ٹو سلیپ ود دا ڈیول آلسو. یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں نیشنلسٹوں کے ساتھ بلوچستان میں، میں نیشنلسٹ نہیں کہوں گا، میں تو سیپریٹسٹ کہوں گا. جو لوگ ہیں بلوچ سیپریٹسٹ، سندھ سیپریٹسٹ، ان کو اگر آپ نیرو پولیٹیکل گینز کے ساتھ ان کی تمام باقی باتوں کو اگنور کر کے جائیں گے تو پھر تو آپ اس بیانیے کو اور تقویت دیں گے نا، جہاں ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو علی مین کا سنا جس پہ سینیٹر عفنان نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ناؤ اسٹیٹ ایکنالوجز کہ گولی چلی تھی تھے. اب سی وے ڈیٹرمنٹ گولی کس کے کہنے پہ چلی؟ نہیں میں نہیں مالک صاحب تو کس کے کہہ رہے ہیں اگر گولی چلی بھی تو کس کے کہنے پہ چلی؟ نہیں ہوائی فائدے 14 لاشیں تو ہم سامنے لے آئے تھے. میرا ڈیرہ غازی خان کا شفیق لنڈ، ملک ادریس تو سامنے موجود ہے، ان کے گھر والوں کی سٹیٹمنٹس، ان کی گولی، ان کی جو کتبے ہیں، ایون دیٹ سیز کہ سانہ 26 نومبر شہید، سو دیٹ از اسٹل دیئر. دوسری بات ہے کہ جب ہم جوان ہو رہے تھے 90s میں نا تو ہمیں الطاف حسین کے خلاف بتایا جاتا تھا کہ الطاف حسین بڑا ہی برا آدمی ہے یہ، اور وی آل تھاٹ کہ یہ جو نا بڑا اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے. مالک صاحب اسٹیٹ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہوتا ہے دے ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. جب مہارنگ بلوچ جہاں پہ آئی تھی نا تو میں بھی سوچتا تھا کہ یہ بیوی کیا کرنے آ رہی. الٹیمیٹلی جب میں نے اس کی وہ اسپیچ سنی تھی جس میں کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے بیسک پرسنز ہیں اگر آپ صرف ڈٹرمنٹ کر کے بتا دیں کہ وہ مر گئے یا زندہ ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں صبر آ جائے گا. یو جسٹ ہیو ٹو لسن ٹو وٹ دے ہیو ٹو سے. اگر آپ ہر شخص کو دیوار کے ساتھ why didn't you listen to them جب آپ 4 سال ایک سیکنڈ میں سوال پوچھیں، جب آپ 4 سال گورنمنٹ میں تھے تب آپ کو بلوچستان کی آوازیں کیوں نہیں آئی؟ آپ کے خیال میں اس وقت بلوچستان میں جو اس وقت جو پیس آیا تو امن آیا تو وہ کیسے آیا تھا؟ ہم بات کر رہے تھے، خان صاحب واز the first person who said you need to engage them. ہم پاہد وہ جو حکومت ہے جس نے کہا تھا کے پی کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا، you need to talk to the people. آپ کو طالبان سے مشورہ کس نے دیا تھا بات کرنے کا؟ کیونکہ آپ کے سارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹ سارا ملبہ تو آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لا کے ری سیٹل کیا ہے، آپ پہ ملبہ ڈل رہا ہے. ہم نے سیٹل کیا. سو ایشوز یہ ہے وہ اس وقت کیا انوالو نہیں تھی؟ کیا ہم سے پوچھے کیا گیا تھا؟ جو اتنا بڑا انفلکس آ رہا تھا وہ کے پی کے کی ایک چھوٹی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی تھی، سارے اسٹیک ہولڈرز موجود تھے. جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں
جب آپ knew it. جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر بوجھ بھی اٹھائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے بات چیت کی, ہم نے سارا نیگوشیٹ کیا, جب اس کا فالو آؤٹ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہوتا انٹیلیجنس ایجنسی. ایسا کوئی ایشو نہیں, تو ہم اون کر رہے ہیں. میں نے کب کہا, ہم نے کہا جی ہم چاہتے ہیں آپ انگیج کریں. اس وقت بھی آپ انگیج کر رہے تھے, آج بھی آپ سے کہہ رہے ہیں انگیج کریں. آپ نے کہا جی سیپریٹر سندھ والے. ایشو ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ پنجاب سے نفرت کرتا ہے. آپ کو یاد ہے 2 آدمی تھے, میں آپ کو 2 نام یاد کرا. ہر بندہ نہیں کرتا. علی وزیر تھا, جی محسن داور تھا. کیا کیا تھا آپ لوگوں نے اپنے دور میں, کتنا رگڑا ان کو دیا کے ساتھ. ابھی علی جلسہ کر کے آیا. واٹ اباؤٹزم چھوڑیں, ان 2 کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ اتنے ڈائلاگ والے تھے اور اگر آپ ڈیسیژنز لے رہے تھے اور آپ کر رہے تھے, ان 2 کے ساتھ جو آپ نے کیا کم کیا. ہماری حکومت میں وہ 2 لوگ ایم این اے بن کے ضرور آئے تھے. آپ کے خیال میں اگر اتنے مخالف ہوتے اور سسٹم ہمارے ساتھ تھا تو وہ 2 ایم این اے بن سکتے جو بات نے کیا ان کے ساتھ کیا کیا جی. میں تو لوگوں سے آج بھی کہتا ہوں کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا, اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا. جو آج اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے, وہی شاید ہمیں کہہ رہے تھے. جب یہ بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ بھی پیکا لاتے ہیں, یہ بھی رگڑا ڈالتے ہیں, وہ چھوڑ دیں. میں آپ کا ایک چھوٹا سا گورنمنٹ کا لیکن اس وقت پنجاب کے خلاف ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے تمام ہر جگہ پہ. آپ بلوچستان, سندھ اور کے پی کے اندر یقین کریں, ابھی یہ پچھلے 2 سال میں جو کے پی کے ساتھ ہوا ہے, ریشل پروفائلنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے, ایک ہیٹرڈ بڑھ رہی ہے. سملرلی بلوچستان میں ابھی بس کا واقعہ ہوا آج سے 4 دن پہلے, اتارا گیا. غلط ہے, سب غلط ہے, لیکن سم ویئر یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ. آپ نے کیسے ایڈریس کرنا؟ 2 ہی طریقے, یا آپ انگیج کریں گے یا آپ آپریشن کریں گے. آپریشن کے لیے اس وقت جو ریئلی تھنک اس وقت بلوچستان میں حالات ہیں, اگر اتنا ہی آسان ہے تو وہاں تو پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. ہم تو چلیں آپ سے نظریات اختلاف کر سکتے ہیں, علی مین کا یا پی ٹی آئی کا آپ سے ایشو بن سکتا ہے, سرفراز بگٹی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ آپریشن کرتے ہیں, ہم تو آپ کو نہیں روک رہے. جسٹ بیکاز کیونکہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے, جب تک آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے, کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا انٹل کے لوکل جو وار لارڈز ہیں, لوکل آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ سینسٹیو ہو جائے ٹورڈز دی ایشو. مسئلہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی اسلام آباد کی ہے کوئی نہیں, ان کی بات سنتا کوئی نہیں ہے. اب جو کچھ اس وقت قربانی ہماری فوج دے رہی ہے, ایک تو ریٹرک ہونا چاہیے تھا, دنیا کو جا کے بیچنا چاہیے. لک ایٹ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, افغانستان کی بیلٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کی بیلٹ, ایران کی بیلٹ پہ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا ہمیں اکریجیٹ کرتی ہے. لیکن کیونکہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جن کو یہاں امپوز کیا ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی وہ ریٹرک ہی نہیں بنا پا رہے. پرابلم یہ ہے میرا خیال ہے, جو گورنمنٹ میں آتا ہے شاید وہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ ہم نے سچ نہیں بولنا. مجھے یاد ہے جب کرم شروع ہوا اور ہم نے اس میں پروگرامنگ شروع کی ہے تو ہم کہتے تھے کہ اس میں فرقہ واریت بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے. آپ کی کے پی کی گورنمنٹ کہتی تھی نہیں, صرف 2 قبائل میں زمین کا جھگڑا. اب وہی علی گڑھا پور صاحب کہتے ہیں جی یہ تو 103 سال پرانا جھگڑا ہے, خالی اس میں یہ نہیں ہے, اس میں تو فرقہ واریت بھی ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل فنڈنگ فنانسنگ بھی ہے. جو بھی سرکار ہے, چاہے آپ کی ہو چاہے ان کی ہو, لگتا ہے کوئی کلمہ اٹھایا ہوا کہ نہیں ہم نے سچ نہیں بولنا. اچھا دیکھیں, انیشلی جب کرم کا ایشو آیا تھا تو یہ ریشل والی جو بات تھی, یہ ایشو سینسٹیو تھا, ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا, لیکن اس کو بات کرنا پبلکلی اور نیشنل ٹی وی واز بٹ سینسٹیو. تو اس لیے شاید اس وقت گورنمنٹ تھوڑا سا کیوں آپ لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں. اگر یہ جا کے یہ سیپریٹسٹ تو خیر زیادہ سخت ورڈ ہے, میں کہتا ہوں نیشنلسٹوں سے, قوم-پرستوں سے جا کے ملتی ہے پی ٹی آئی سندھ کے اندر, جا کے بلوچستان کے اندر, تو ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. تو اب اتنا اس کو اب سخت ریاکشن کیوں آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے پاکستان کی فالٹ لائنز کو انووک کرنے کی, چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ. یہ جو بھی انہوں نے کہا نا پنجاب کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے, یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر میری گزارش سن لینا, پنجاب میں سارا پنجاب میں ووٹ بینک ہمارا ہے, میں خود پنجابی ہوں. پنجاب کا ایک بہت بڑے لیڈر تھے, آپ ہی کے تھے, تو جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنوں لگ گیا داغ, وہ کون کرتا تھا باتیں؟ میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فالٹ لائنز کون چھیڑ رہا ہے, سوال یہ ہے. اور یہ جو جا کے فالٹ لائنز تو ہیں نا, نہیں فالٹ لائنز ہر جگہ ہوتی ہیں, یہ کون سی نہیں, تو پھر ان کو ایڈریس کرنے میں وہ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں مجھے آپ بتائیں 40,000 طالبان کو واپس لا کے کے پی کے حالات جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا پورے ملک کی سیکیورٹی کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پالیسی ٹھیک تھی. بھائی آپ کو جو ملا تھا بالکل ٹھیک ملا تھا, آپ نے بیڑا کیا عمران خان 40 سوال سن لیں, ساتھ سوال کرتا تھا, 500 ارب روپے کو دیے. کیا عمران خان جتنا مرضی ہوتا, کیا عمران خان جنرل باجوہ کی مرضی بغیر 5 افغانیوں کو بھی لا کے نہیں سیٹل کر سکتا تھا؟ میری گزارش دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی اس پرٹیکولر معاملے پہ, اور پارلیمنٹیرین نے کھڑے ہو کے بولا ان کو, جنرل باجوہ کو بھی, جنرل فیض بھی تھے, کہ یہ آپ نہ کریں پورے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, اور یہ جو تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی واچ میں آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے
اور کے پی میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ کام ہوا ہے، اور آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا، بلکہ آپ اس کو اپنا تمغہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے حالات خراب کر دیے، کیا زبردست. اور آپ کو پشتونوں کا کوئی خیال نہیں آیا، آپ کو آج بڑا زیادتیاں یاد آ رہی ہیں، اس وقت نہیں خیال آیا کہ یہ جو ہم بندے لا کے بات کر رہے ہیں، کل کو یہ جو ماریں گے زیادہ تر لوگوں کو شہید کریں گے وہ تو خیر پختونخوا میں کریں گے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں نا، اور پھر 500 ارب روپے وفاق نے ان کو دیے، ان کی حکومت کو. ان کے پاس آج یقین کریں میں کتنے پروگرام میں بیٹھ چکا ہوں، ان کے پاس 3 پروجیکٹ نہیں ہیں جو یہ گنوا سکیں. بس یہ ہیلتھ کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. چوتھا بڑا پروجیکٹ کے پی میں پتہ کیا ہے؟ ان کے پریزنٹیشن کو میں نے جا کے خود ڈھونڈا نکالا، اور اس میں چوتھا بڑا پروجیکٹ پتہ کیا تھا جس کو یہ خود ایڈورٹائز کر رہے تھے کہ ہم نے 3 ارب روپے سے ٹرانسفارمر لگائے ہیں کے پی میں. یہ ان کا چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے. 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے ادھر کا، اور آپ ان سے پوچھیں کیا کیا تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے. کابینہ کے لوگ بولتے ہیں تم کرپٹ ہو، وہ کہتا ہے تم کرپٹ ہو، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے. نہیں ڈیولپمنٹ تو آ جاتے ہیں. میں پہلے یہ میرے نزدیک یہ 2 ایشوز بڑے سیریس ہیں. یہ سندھ کے اندر جو اور بلوچستان میں جو یہ کوارڈینیٹڈ ہے، سیپریٹسٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. سوال آتا ہے یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ایشو فالٹ لائنز کا ہے. نہیں، یہ فالٹ لائن وہ کر رہے ہیں. ڈو یو ریئلی بلیو فالٹ لائن موجود ہے؟ اس پہ تو کوئی بالکل ہے، اس میں سو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر فالٹ لائن موجود ہے تو کہیں نہ کہیں کسی اسٹیک ہولڈر سے بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں ان کا آرگومنٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کا سولوشن نکالیں، آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. چلیں سلمان اگر راجہ صاحب کی اور اسد کیسر کی بات سن لیتے ہیں، اینڈ دین آئی تھنک وہ زیادہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی. میں پاکستانی ادارے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ خدا را اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں. تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو اس کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے. سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی. پاکستان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جمہور کی آواز نہیں سنی جاتی، عوام کی آواز نہیں سنی جاتی. فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، فیصلے ان کے فائدوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے جیسی نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، جن کے بچوں کے مستقبل بیرون ملک ہیں. ہم نے اس ملک میں فلاح پیدا کرنی ہے، اس ملک کے ہاری کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس ملک کے غریب کے لیے، مزدور کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، آپ کا ساتھ مانگتے ہیں. آج پورا پاکستان متحد ہے اس فسطائیت کے خلاف. تو ہم 10 شہر کھڑا ہے، ہم حق مانگ رہے ہیں، ہم سندھ کا حق مانگ رہے ہیں، ہم کراچی کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں. ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں سندھ کی آواز بننے، پاکستان کی آواز بننے. پانی کا مسئلہ ہو، وہ کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو یا پکے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو جو کرپشن کے تحت اس صوبے کو ڈبو رہے ہیں، ہم ہر ایک کے خلاف سندھ کے عوام، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بات یہ تھی کہ اگر یہ ایشو ہے پانی کا، بجائے سے کہ آپ لوگ ایجوکیٹ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اچھا یار ایک یہ بیانیہ، ایک وہ بیانیہ، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. آپ جا کے اس کو ایک ہوا دے رہے ہیں، دیکھیں سندھ کا پانی چوری ہو گیا. اتنی سمپل بات نہیں ہے، اس کے اندر واقعی ایشوز ہیں. کچھ ان کی باتیں جائز ہیں، کچھ ان کی باتیں جائز ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سمپلی اس کو ہوا دے دی، اور تاکہ 2 انٹر پروونشل رائیولری اور بڑھ جائے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم نے ہوا دے کے پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس ایشو کے اوپر؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو بہت زیادہ ریز کر چکی ہے. تو پیپلز پارٹی اتنی بچگانا ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو انسٹیگیٹ کر کے ورگلا کے اپنے ساتھ اس ایجنڈے پہ لے آتے. کہ مالک صاحب میں بات وہی سے شروع کروں گا. ایک سیکنڈ ایشوز موجود ہیں، اور ہر وہ صوبہ جو پنجاب سے علیحدہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا رائٹ کہیں نہیں کہ پنجاب پہ جا رہا ہے. اسٹیٹ ہیز ٹو ایڈریس اٹ. اگر ہم اس وقت قومی دھارے میں ان تمام ایشوز کو لے کے آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں مہرنگ ہو یا سندھ کا ایشو ہو یا پشتین کا ایشو ہو، وہ ہمارے ایجنڈے پہ آئے گا. ان کے ایجنڈے میں عمران خان کو نکالنا ایشو ایجنڈا نہیں ہوگا، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. لیکن اگر وہ نیشنل ایجنڈا بنتا ہے اور کہیں پہ اسٹیٹ کہتی ہے لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو اٹ، 2 طریقے ہیں، یا آپ ان کو سن لیں یا آپ ان کو بھگا دیں. اگر آپ نے بھگایا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جو 70 سال میں ہوا. اگر آپ پانی کا ایشو بنائیں گے، یہ پانی کا ایشو یقین کریں اٹس اے لائف لائن فار دا سندھ. میں نہیں کھیل رہا، میں تو پنجاب کا ہوں نا، پانی تو ہمارا رک جائے گا. لیکن اگر اف اٹ کریٹس ہیٹڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر یہ بات کر سکتے ہیں نیشنلسٹوں کے ساتھ، آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں ہم ہمیشہ ملک کے اندر
جو ہے وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی یہ کیا. بات یہ ہے کہ یہ لسانی فسادات کو رم میں کرواتے ہیں یہ اپنے لانگ مارچ سے پہلے شروع ہونے سے پہلے. آپ دیکھیں کیا حسین اتفاق ہے کہ جیسے یہ نکلنے لگتے ہیں وہاں پہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ بھی یہ نکلے تھے نہیں. آپ مجھے بتا دیں کیا پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ دونوں دفعہ جب یہ لانگ مارچ کے لیے آ رہے تھے وہاں پہ لسانی فسادات ہوئے؟ کیا پروبیبلٹی ہے؟ 0.0001. صحیح ہے نا. بات یہ it serves you because you are hitting all the fault lines. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں انتشار ہو, ملک میں جو ہے وہ 1971 والی سچویشن کھڑی کی جائے, یہ آپ کی خواہش ہے, یہ آپ ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں. تو پھر آپ ان کو کھلا میدان کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کھلا میدان اگر مجھے ایک بات بتائیں, پیپلز پارٹی آپ کی الائے پارٹی, آپ کا وہ تو حلیف ہے آپ کی حکومت میں جی, آپ ضرور سے بات کر بھی رہے ہیں, ہو بھی رہی لیکن بن نہیں رہی. جو نیشنلسٹ ایشو کو لے کے چل رہے ہیں پورے سندھ میں, جن کے پاس یہ پہنچ گئے ہیں, آپ لوگ بھی ان سے بات کریں. آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا یار یہ ہمارا مقدمہ ہے, یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی پانی ہے وہ پنجاب کا پانی ہوگا, وہ سندھ کا کوئی. دیکھیں جو پانی کا فلو ہوتا ہے نا, ادھر اکوپمنٹ لگا ہوا ہے جس کے تحت پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی فلو کر رہا ہے سندھ میں, کتنا پنجاب میں کر رہا ہے, کتنا کہاں سے آ رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے اندازے لگاتے ہیں کہ اتنا چلا گیا ہوگا, اتنا رہ گیا ہوگا. تو ادھر وہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو, کیا کہتے ہیں, میٹرنگ ہے ساری کی ساری. اور وہ کنٹرول خالی وفاق نہیں, باقی صوبے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ یا تو وہاں پہ کوئی ایشو آئے کہ جی پانی کم کیا گیا ہے یا کچھ, تو پھر آپ کی بات جینوئن ہے. ورنہ پنجاب اپنا پانی جیسے مرضی ریڈسٹریبیوٹ کرے, اس کا رائٹ ہے. آپ اس کے اوپر یہ لوگ اس کے اوپر پنجاب کے خلاف ایشوز ہیں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, یہ بڑے خوش ہیں. یہ جو دو ایشوز ہیں, ٹیررزم کا ڈائریکٹلی اور یہ پانی والا انڈائریکٹلی گرین انیشیٹو, یہ آپ کی جو پہلے اتنی اسٹریسڈ آؤٹ ریلیشن شپ ہے ریاست کے ساتھ, اس کو فردر ایگزاسپریٹ کرے گی, فردر خراب کرے گی. ایک اور اینگل دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کو افیکٹ بالکل نہیں کرتا کیونکہ الٹیمیٹلی دے ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہینڈل کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے ہی کرنا ہے. جو ان کو لائے ہیں یہ انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے. یہ گلے ادھر ہی پڑ جاتا ہے. دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں, آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ اس وقت بلوچستان میں کوئٹہ کینٹ کے باہر اس وقت گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں موجود؟ میں گیا ہوں وہاں پہ, میں گیا ہوں وہاں پہ, رکنی سے کوئٹہ کینٹ سے باہر, میں ذاتی طور پہ وہاں پہ گھومتا رہا ہوں, رکنی ڈیرہ غازی کوئٹہ گھوما ہوں. اور ابھی مہینہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک تو بات کرتے درمیان میں اصل کیسے صاحب لوگ کہہ رہے ہیں سیبنگ کول وغیرہ, یقین کریں کچھ بی ایل اے کے پاس. میں آپ وہاں کی بات کریں, آپ کرک سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں, ٹانگ کی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پہ بھی ریٹ نہیں بن پا رہی. آپ کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں ایشو. سو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے نہ کریں, 5 7 10 سال بعد when you'll know it, things بہت دور جا چکی ہوں گی. آج اگر اسٹیٹ دو چیزیں نا, اگر آپ آپریشن سمجھتے ہیں اتنے ہی ہیں تو کر لیں آپریشن. اگر آپ پانی روکنے سے اس ایشو کو اس وقت کر سکتے ہیں, ہینڈل کر لیں, الٹیمیٹلی اس کا فال آؤٹ بہت خطرناک ہے. اگر آپ بلیسنگ اینڈ ڈائٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہی ہے اور آپ کے ساتھ اسلام آباد میں بٹھا دیتی ہے, یو ول ایگزیکٹلی نو اٹ ویئر دا ایشو لائز. سمجھ لگے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نکال باہر کیجیے. آپ نے بریک لیتا ہوں, لیکن آپ لوگ ان کو اسلام آباد نہیں بٹھا رہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایجیٹیشن اور بڑھائیں. آپ ایجیٹیشن کے بارے میں وہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فساد بڑھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہمارے کہنے پہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے. طالبان کے اوپر انہوں نے بات کیا, فساد پھیلایا, اب یہ نیا فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ فساد کے چلے بریک لیتے ہیں, زبان نہیں کسی اور, بریک پہ لیتے ہیں. بریک سے بعد آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں اصل میں اور آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے جب میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آنے والے دن بہت زیادہ سختی کے دن, اور پرسپیکٹیو اس میں بہت بڑا رول کر رہا ہے. جیسا بلوچستان, آپ لوگ جب ایک بات کرتے ہیں, آپ I agree with that approach کہ آپ نے ایک ہائی لائٹ کرنا ایشو, ایک مسئلہ ہے, مانیں گے تو اس کا حل ہوگا نا. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ لوگ اس کو ایک فلیگ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا. مثلا بلوچستان میں اب ریکارڈ ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, بڑا ضروری ہے. چائنیز کو پہلے سیکیورٹی ہیسلز ہیں. جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی پورے شہر قبضے میں نہیں ہے, تو وہ پھر ہر جگہ وہ چیز چلتی ہے, ایکسپلائٹ ہوتی ہے, اس کو وہ دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. مثلا سر کیسا صاحب نے سنے کیا کہا ابھی, یہاں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں, اور ہم نے اس موقع پہ ایک کانفرنس ارینج کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی ایجنڈا بنا رہے ہیں جو 26 اور 27 کو ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ, تاکہ اس وقت جو قوم مختلف بحرانوں کا شکار ہے, جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے کہ MPAC جو ہے نا, یہ کون سا علاقہ ہے, بولان سبی بولان, اس میں, اور کدھر گئی اسٹیٹ کی ریٹ,
یعنی بہت ہی خطرناک حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور جو پالیسازی ادارے تو نہیں کہوں گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاور کوریڈورز میں ہم پھرتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہم سنتے ہیں. تو اب میں یہ سن رہا تھا کچھ پہلے بھی واقعات، اب لیٹسٹ پہ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں آج جب گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں خود کچھ کرتے نہیں، اب سڈنلی کولو بھی نکل گیا، بولان بھی نکل گیا، فلانا بھی نکل گیا، تو ایسا ایک پکچر کرتے ہیں وچ از ویری گڈ جو آپ لوگ اب یہ کر رہے ہیں. کانفرنس کی جو بات ہوئی ہے یہ ہونی چاہیے، بالکل ڈسکس ہونا چاہیے. کیا آر یو لائک اسٹرینتھنگ دیئر پرسیپشن کہ نہیں آپ کی لڑائی اب شخصیات کی نہیں ہوگی، بس اب آر پار ہوگا؟ ملک صاحب، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. سب سے پہلے جو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایشو پرزسٹ کرتا ہے وہاں پہ، اور ایشو اکنامک نہیں، ریکوڈیک ہے، منرلز ہیں، سونے کی چڑیا بلوچستان، اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں. یہ اب ہمارے کنٹرول کی چیزیں نہیں ہیں. Until unless you don't have a political stability in بلوچستان، آپ آگے موو نہیں کر سکتے. اس طرح تو خیر الحمدللہ جو بلوچستان کا ماڈل ہے پنجاب میں بھی ریپلیکیٹ کیا ہے کہ اپنی مرضی کے بندے پلان کے تم یہاں سے MNA بنو گے، وہاں سے بنو گے، لیکن بلوچستان کا ماڈل تو بہت زیادہ پورا آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے. اپنی مرضی کے بندے پلیس کریں گے نا، اور وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. میں نے آپ دیکھیں گوادر کیس میں وی ہیڈ پیپل لائک زبیدہ جلال اینڈ ڈاکٹر مالک جیسے لوگ ہوتے تھے. آج جس بندے کو جتایا مطلب ہی ہیپنس ٹو بی، جو میں نے لوگ سنا وہ پابلو اسکوبار ہے. وہاں پہ جو ڈرگ ڈیلنگ ہوتی وہاں کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس دیرا بھگٹی اور CBP جو لوگ ہوتے تھے، کہیں شاہ زین بھگٹی تھا یا کوئی ہوتے تھے، ایٹ لیسٹ پولیٹیکل ان کی مائلیج تھی. اب جو لوگ ہیں وہ سنا کراچی سے جب سب سے بڑی کار جیکنگ ہے وہاں سے ہوتی ہے. سو اگر آپ ایسے پلیس لوگ کریں گے جو ہیں آپ کی مرضی کے بٹ ڈو ناٹ ہولڈ اے کریکٹر، لوگ آپ کو ڈاؤٹ کریں گے. یہ جو مڈل کلاس بلوچستان میں ہمیشہ ہی لوگ الیکٹ کروائے گئے ہیں، اب جنرل لیڈرشپ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. وائی ڈو تھنک دیٹ لیڈی جو مہارنگ بلوچ وہ اتنی زیادہ پاپولر کیوں ہو گئی؟ جو مڈل کلاس ہے نا وہ اب اس سرداری مائنڈ سیٹ سے باہر نکلا ہے. دے وانٹ ٹو ہیو دیئر اون چوائس. دیکھیں لیکن آپ ریلائز کرتے ہیں نا کہ اگر آپ جا کے مارے، آپ ریلائز کرتے ہیں نا اگر آپ جا کے مارنگ بلوچ سے میٹنگ کرے گا آپ کا ڈیلیگیشن، تو پھر آپ پہ اینٹی اسٹیٹ کا لیبل لگے گا. یہ غلط ہے. اگر میں اس سے بات کروں گا تو میں اسے کہوں گا آ کے اسٹیٹ سے بات کرو. آئی ٹیل، دیکھیں ہمارا پوائنٹ ہے ان لوگوں کو انگیج کر کے اسٹیٹ کو ریئلائز کرائے کہ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ کے حالات بڑے خراب ہیں کیونکہ آپ نے ان سے جا کے بات کرنی ہے، پھر تو پاکستان میں کوئی ایشو نہیں بنائے گا. میں تو پھر بول نہیں سکتا نا، کیونکہ ہم تو پہلے ان سے بڑی بار کھا چکے ہیں. سو اب میں جب بولوں گا تو آپ پھر میری زبان کاٹ دیں گے، تو پھر کون بولے گا؟ انہوں نے تو بولنا نہیں ہے. ہم ایشو راز ختم ہو جائے گا. ایشو سو آج کہہ دیتے ہیں دیر از نو ایشو ان KP، دیر از نو ایشو ان بلوچستان. سب اچھے کی رپورٹ ہے. آئے ریکارڈ ایک چلاتے ہیں. غلط کیا کر رہے ہیں؟ اگر مل رہے ہیں نیشنل کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، سب کو بلا کے ایک ملٹا فیسٹڈ ایجنڈا ہوگا جس کے اندر بات چیت ہوگی. یہ کام تو گورنمنٹ کے کرنے کے بجائے اس سے کہ جو کوئی کرے بھی ملے بھی کسی کو اس پہ ٹیگ کر دو، تم اینٹی اسٹیٹ ہو، تم ملک کے دشمن ہو، خود کچھ نہ کرو. یہ تو آپ لوگوں کا کام تھا ایز اے گورنمنٹ. دیکھیں ہم نے ایز گورنمنٹ جو ہے وہ انگیج کیا آپ صرف ڈنڈا کریں گے؟ وہ گورنمنٹ طاقت ہے نہیں، ڈنڈے پہ تو نہیں ہم اس پہ ڈپینڈنٹ. ہم نے انگیج کیا ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ آ رہے تھے اسلام آباد مارنگ وغیرہ تو ہم نے کہا کہ ان کو یہاں پہ آنے دینا چاہیے، اور ان کو مطلب کہ اس وقت ہم نے نہیں ان کو کیا کہتے ہیں کچھ کیا. تو ہم ایز سچ دیکھیں پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل موومنٹس کے خلاف تو نہیں ہو سکتے نا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر ہمیشہ ان چیزوں کو کیوں جا کے چھیڑتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار پھیل جائے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام مجھے بتا دیں جو انہوں نے کیا. ان چیزوں کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ ایڈریس نہیں ہوتا. پچھلے 50 سال سے دیکھیں پاکستان میں میری گزارش سنیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ رویہ درست ہے کہ کسی ناپسندیدہ ایشو کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم کرے تو آپ اس کو ٹیررزم کے کھاتے میں ڈال دیں؟ ایک بندہ ہے جو مسنگ پرسن کرتا ہے یا افیکٹڈ ہے، ایک بندہ ہے جو اس ایشو پہ بات کرتا ہے. اس ٹیررسٹ میں اس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں فرق ہے. میں سے مارنگ کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ پولیٹیکل ایکٹیویزم کو ٹیررزم مت بنائیں. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ٹیررزم نہیں بنانا چاہیے، نام بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں گے کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی انہوں نے کیا ہو؟ کوئی کنسٹرکٹیو کام ہمیں بھول جائے. میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کہہ رہا ہوں اس ملک کی جمہوریت کے لیے کچھ کیا ہو. چلے ڈیولپمنٹ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ جب جو شو میں بیٹھے ہوتے نا، میں 4 سٹیٹمنٹس ان کے بندے کی نکالتا، 4 آپ کی نکالتا اور آپ دونوں کی تلواریں نکلوا دیتا. سارے کہتے ہیں زبردست شو ہے. میں 2 بڑے سیریس ایشوز لے کے بیٹھا ہوں. ایک بلوچستان کا ایشو، ایک KP کے اندر جس کے اندر KP کی گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے، بلوچستان کے اندر بلوچستان کی حیت تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کیسے ٹریٹ کرتی ہے ان لوگوں کو، اور یہ لوگ آپ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور ریاست آپ دونوں کو کیسے دیکھتی ہے. اس میں اگر کسی نے بھی
خالی رنگ بازی کی تو اس ملک کا رنگ اڑ جائے گا. نہیں تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو رنگ بازی ہی ہے یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تو ورنہ آپ مجھے بتا دینا کہ کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہو. ایس سی او کی کانفرنس یہ نہیں ہونے دیتے, کوئی باہر سے آ جائے یہ نہیں ہونے دیتے, چیمپئنز ٹرافی کو خراب کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو لیٹر یہ لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگوں کو جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے 26 نومبر اور 9 مئی والا, وہ جا کے مارنگ سے مل رہے ہیں ملک کے مفاد کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کون یقین کرے گا اس بات کو؟ کوئی کرے گا اس بات کو یقین؟ جنہوں نے 40,000 طالبان کو لا کے واپس آباد کر دیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے ملک کی سیکیورٹی کا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آج بڑی فکر ہو گئی ہے بلوچستان کی. بھئی آپ کو 4 سال فکر نہیں تھی جب آپ خود وہاں پہ تھے. آپ ایک یہی بات کر رہے ہیں, آپ نے میری والی بات کی, آپ نے اس کی تائید کی ہے نا, جب میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک ناپسندیدہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جس کا ہو سکتا ہے ویو پوائنٹ اس وقت بی ایل اے کے زیادہ قریب ہو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کے بات کرتے ہیں تو یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں تو اس سوچ کی مجھے پریشان کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے فین آف مارنگ اور ہر سپورٹر, لیکن میں صرف پری جج کر کے جو آپ لوگ فیصلے کر لیتے ہیں اس سے ملک کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو مانتے ہی نہیں اور ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک سیپریٹسٹ موومنٹ جس کے اندر بہت سارے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, اسے جا کے یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اس کو جا کے پروموٹ کرتے ہیں تو اس کو میں کیسے لوں؟ آپ نے بی ایل اے کے کمانڈرز کو عام معافی دے کے ہتھیار, ٹھیک ہے نا, ہتھیار ڈال دیں, نیگوسیشن سے کروائے نا, ہتھیار ڈال دیں نا. میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان کا ادھر وزیر اعلیٰ ہے, نہ ان کی وہاں پہ کوئی بہت سے بڑی پریزنس ہے. یہ ان کو ایک دم خواب آیا تھا کہ جی آج جا کے ہم سندھ میں بھی کریں گے اور بلوچستان میں بھی کریں گے, اور اس کے بعد یہ ایک میری گزارش سنیں, ان کا ملک ہے جہاں مرضی ان کا ملک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا انتشار نہ پھیلائیں. بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سدبی اور بولان میں گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, نیشنل ہائی وے وہاں سے گزرتی ہے. اگر کنٹرول نہ ہوتا تو کیسے نیشنل ہائی وے وہاں سے گزر رہی ہے؟ آج بند ہو چکا ہوتا نیشنل ہائی وے وہاں سے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت سبی بولان کیا کہ ہر چیز بلوچستان میں اثر کے بعد یو کین ناٹ ٹریول, دیر از نو وے یو کین ٹریول. میں وہ 3 جو آپ کو واقعات بتا بسوں والے, وہ اس بندے سے ملا, وہ نائی تھا, کچھ لاکھ میں کام کرتا تھا, تو میں نے اس سے سمپل اس طرح پوچھا کہ واٹ ہیپن, انہوں نے کہا جی آئی ڈی کارڈ چیک کیا اور یہ کر دیا. پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی مارے ہیں, 11 بندے مارے. لیکن ایک سوال اور آتا ہے, جو لوکل پاپولیشن ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. بنو کا جب واقعہ ہوتا ہے انفارچونیٹ قسم کا, آپ یاد ہے بنو کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, ہم بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. علی امین گنڈا پور ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ کہ لوگوں کو کنٹرول کرے. لوگوں نے کیا کہا تھا, اب آپ لوگ آپریشن نہیں کر سکتے. جب آپ کی لوکل پاپولیشن کا اپنا مائنڈ فریم بن جائے نا, یو کین ناٹ اسٹارٹ. مسئلہ یہ ہے کے پی کے میں کچھ ڈسٹرکٹس میں اور بلوچستان میں میجورٹیز میں جو لوکل عوام ہے دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ. گنڈا پور کو پہلے فرصت مل جائے, میں ایک عرض کروں, سن لیں گنڈا پور سے اس لیے لوگ قابو نہیں ہوتے, اس کا سارا ٹائم جو ٹائم ہے نا وہ اس کو کامران بنگش کو روکنے پہ لگا ہوا ہے, اس کا سارا کام تیمور جھگڑا روکنے لگا ہوا ہے. اگر مائنڈ سیٹ ہے یہ والا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ایک چیز کی جو ریشنالٹی ہے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے کہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, اور آپ نے ساری بلیم گیم ہماری طرف کر دی. آپ انتشار نہ پھیلائیں, کیونکہ اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کر دی ہے. ہم ہائی لائٹ, او بھائی ہم ایشو کو ہائی لائٹ کر دیں, سولوشن آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور آج اسٹیٹ اگر اس کو ریئلائز نہیں کرتی, وہ تو کرم کی سڑک پہ بھی ٹریفک چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, میں یہ آدھا گھنٹہ چلتی ہے, 2 گھنٹے فائرنگ ہوتی ہے, پھر آدھا گھنٹہ چلتی ہے. بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے, وہ تو خیر ان کا کارنامہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, تو نہ تو وہاں سے ٹرین گزرنی چاہیے اور نہ ہی وہاں سے ٹریفک گزرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بالکل امن ہے, کوئی مسئلہ میں یہ نہیں کہہ رہا امن نہیں, آپ شام کو آرام سے پھر سکتے ہیں. میں خود بلوچستان 1 مہینہ پہلے کوئٹہ گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کینٹ سے باہر نہیں, میں وہاں پہ کینٹ سے باہر اکیلے پھرے تھے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. نہیں, میرے ساتھ ایک اور سینیٹر تھے اور ڈرائیور تھا اور ایک گارڈ تھا. گارڈ تھا بالکل تھا, میں غلط بات کینٹ کے اندر گھوم پھر کے کینٹ کے اندر نہیں تھا, میں کینٹ سے باہر تھا, تھوڑا سا باہر نہیں, میں تھا ہی کینٹ سے باہر, میں تھوڑا سا باہر نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ افسوس یہ باتیں چلتی رہیں گی, ملک کے اندر یہ باتیں چلتی رہیں گی. وی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین آج ہم نے شو کیا تھا, اس میں امپورٹنٹ بات اب یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ 2 بڑے سیریس ایشوز ہیں. ناگزیر بڑا آپریشن ہوتا جا رہا ہے کے پی کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے اور ایک پولیٹیکل فریم ورک, ورنہ پہلے کی طرح یہ آپریشن بھی ناکام اس لیے ہوگا کہ آپ ایک باری نکال بھی لیں گے ٹیررسٹوں کو, کلیئر کر لیں گے, ہولڈ کرنا, وہاں کیپیسٹی, لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی, ایڈمنسٹریشن کی, فائنینشیل, سارا یہ کافی وہ ایک کمپلیکیٹ تھنگ ہے. اور وہی بات بلوچستان بھی ہم بات کر رہے تھے. اور پھر جو سندھ نیشنلسٹ کا ایشو ہے, جس کا اگین مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کلیش ہوگا
ریاست کے ساتھ پی ٹی آئی کا، بیکاز اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو گرین انیشیٹو ہے اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں دو چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بات چیت ہر ایک سے کرنی چاہیے۔ ایک ہر جگہ ایک کور گروپ ہوتا ہے جس سے آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہر موومنٹ میں ایسا ہوتا ہے جو ماڈریٹس ہوتے ہیں، مس لیڈ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک چیز اگر ہم کریں گے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اور ٹیررسٹ کو ایک ہی کھانے میں ڈال دیں گے۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں بہت سی باتیں جو اہل اقتدار کو کبھی پسند نہیں ہوتی، لیکن فریڈم کیا ہوتا ہے؟ فریڈم ہوتا ہے دا رائٹ ٹو سے واٹ ادرز ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر۔ یہ پاکستان میں بہت ضروری ہے، ورنہ خاموش تو سارے ہو جائیں گے، لیکن جب ہو جائیں، جب ایکٹیوسٹ خاموش ہو جائیں تو پھر سب بندوقیں بولتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔